آج کی تلاوت 16ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور اس میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ آج کی تلاوت ساری مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ کہف کے رکوع نمبر 10 سے 12 تک ہے۔ سورہ مریم کے ٹوٹل 6 رکوع شامل ہیں، 12 رکوع سورہ طٰہٰ کے اور انبیاء کے پہلے 4 رکوع شامل ہیں۔ ہم کل حضرت موسیٰ اور خضر سلام اللہ علیہما کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگے تھے۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی کسی بندہ خاص سے تربیت پانے کے لیے بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ وہ تمہیں جہاں پہ 2 دریا ملتے ہیں وہاں پہ ملیں گے۔ آپ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، ایک مچھلی کو بھون کے تھیلے میں ڈالا اور دریا کے کنارے پہ چل پڑے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سستانے کے لیے رکے۔ تھوڑی دیر ٹھہرے تو ان کے غلام یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پانی میں سرنگ بناتی ہوئی نکل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب موسیٰ جاگیں گے تو میں بتا دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ جاگے تو وہ بھول گئے۔ انہوں نے اپنا سفر دوبارہ سے شروع کر دیا۔ کافی آگے جب نکلے تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، لاؤ بھائی ناشتہ لاؤ اور کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ چیز مانگی تو حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ وہ تو مچھلی تو زندہ ہو گئی تھی، تو اب تو کافی ہم آگے نکلیں۔ جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا، اللہ کے بندے وہی تو ہماری منزل تھی جہاں پہ وہ مچھلی جو ہے نا وہ زندہ ہوئی تھی، چلو واپس چلتے ہیں۔ واپس پلٹے تو جہاں پہ وہ دریا ملتے تھے وہاں پہ ایک شخص چادر تانے سو رہا تھا۔ سلام کیا، انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر جو میں کروں گا اس پہ خاموشی اختیار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ نے عرض کیا ٹھیک ہے۔ سفر شروع ہوا۔ ایک جگہ پہ، پہلی جگہ پہ ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی پہ سفر کیا اور جب پار نکلے تو کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ بے چین ہوئے، پوچھنے کے لیے کہا میں نے پہلے کہا تھا تم نے بولنا نہیں ہے۔ آگے پھر چلے، ایک جگہ پہ جا کے رکے تو ایک بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے خوبصورت خوبرو بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بے چین ہوئے پوچھنے کے لیے، وہ پھر خاموش ہو گئے، کروا دیا ان کو۔ تیسری جگہ پہ پھر پہنچے تو ایک بستی کے قریب تھے، ان سے کچھ کھانا دانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے مہمان ہیں، تم نے جواب دے دیا کچھ دینے سے۔ تو ایک سائڈ پہ گئے تو ایک دیوار گری پڑی تھی، وہ دیوار بنانا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ پھر بے قرار ہوئے کہ خضر آپ نے کیا کیا؟ یہ انہوں نے کھانا دانا نہیں دیا۔ کہا بس 3 دفعہ ہو چکا ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ تم نے بولنا نہیں، اگر بولو گے تو راستے جدا ہو جائیں گے، اب میرا اور تیرا راستہ جدا۔ اچھا ٹھیک ہے، جدائی ٹھیک ہے منظور ہے، لیکن حکمت بتائیے۔ حضرت خضر نے تینوں کی حکمتیں بتائیں۔ کشتی کا پھٹا اس لیے اکھیڑا تھا کہ اچھی کشتی چلتی ہوئی جب بھی اس علاقے کا بادشاہ دیکھتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور اس بچے کو قتل اس لیے کیا کہ بچہ تو اکیلا تھا ماں باپ کا، اس کے بعد اللہ نے ان کی قسمت میں اور بچے بھی لکھے ہوئے تھے، ان کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ بڑا ہو کے نافرمان بننا تھا، تو ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بننا تھا۔ اور وہ دیوار اس لیے بنائی ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور ان کا والد جو دنیا سے چلا گیا وہ بڑا نیک ہے، تو اللہ نے مجھے تلقین کی تھی۔ یہ قصے سے ایک سبق ملتا ہے، وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے حکمت و دانائی عطا کی ہوتی ہے نا، اس کو اللہ رب العزت نے کچھ حظ وافر سے ذمہ داریاں بھی عطا کی ہوتی ہیں۔ جب وہ ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوتا ہے تو لے مین کے کو حقیقت پتہ نہیں چلتی، عام بندے کے سامنے حقیقت سامنے نہیں کھلتی، لہٰذا اس کی اس حکمت کو سمجھتے ہوئے ہم چھوٹوں کو ان کے سامنے اپنی زبان کو نہیں کھولنا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے کچھ اسرار و رموز ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت ان کے حوالے کرتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔
اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہرگز نہیں ہونا چاہیے حضرت موسیٰ نبی تھے، کیا وہ اہل نہیں تھے؟ وہ بھی اہل تھے، لیکن چونکہ اس کا نظام ہے اس خدا کا اور اس نے بنایا ہے، جس کو جو ذمہ داری سونپتا ہے اس سے وہ ذمہ داری پوری کرواتا ہے۔ احباب دی وقار، یہ اس واقعے سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ آگے یہودیوں سے مکہ والوں نے کہلا کے بھیجا، اگر یہ پاک نبی ہے، بڑا نبی ہے، تو اس سے پوچھو ذوالقرنین پہلے کوئی شخصیت گزری تھی، وہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس پورے رکوع میں، اب حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ قرآن کے سارے اسرار و رموز میں بھی آپ کے سامنے کھولوں، لیکن کچھ ٹائم کی پیچیدگی کی وجہ سے اور کچھ ویسے بھی اب کچھ بڑی کوفت ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو یہ پھر اس لیے سمیٹنا پڑتا ہے ساری چیزوں کو۔ تو ذوالقرنین کے واقعات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پورے رکوع میں سمیٹ کے ارشاد فرمایا ذوالقرنین کون تھا۔ 3 قسم کی بڑیاں ذمہ داریاں دی تھی، زمین میں وسعت اس کو دی تھی، تمکنت دی تھی، اس کو جہاد کے سارے آلات دیے تھے، اور اس نے واقعی ایسے کیا بھی، ان سارا کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا، کہف کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے کافروں کو ارشاد فرمایا، تم کیا خیال کرتے ہو کہ جو اللہ کے علاوہ تمہارے حمایتی ہیں ہمیشہ تمہارے کارساز رہیں گے؟ قیامت کے دن کیا کرو گے؟ وہ کام آئیں گے تمہارے؟ ان ساری کوششیں دنیا کی زندگی کی ان کی ہیں کافروں کی، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنم کے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی حقیقتوں کو ذکر کیا۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا کا ذکر کیا، ساتھ ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور وہ بڑے ہی بے چینی کے انداز میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بہنج ہے، کیا مجھے کوئی وارث مل سکتا ہے؟ تو میں آپ سے درخواست کروں گا، وہ جو ان کو اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا نہیں فرمائی، سورہ مریم کا پہلا رکوع بار بار تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت عورتوں کے بانجھ پن بھی کھول دیتا ہے، بوڑھے شخص جن کے بال سفید ہو چکے ہیں ان کے ہاں بھی اللہ رب العزت اولاد عطا کر دیتا ہے، جیسے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی صورت میں ملی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے الگ کر دیا، چونکہ انہوں نے اپنے لیے ایک گوشہ تنہائی اختیار کیا، ان کا قصے کو ذکر کیا۔ پھر تنہائی اختیار کرنے کے بعد اللہ نے ان کو اپنے کلمے کے لیے منتخب کیا، منتخب کرنے کے بعد ان کے اوپر اپنی آزمائش بھیجی، آزمائش بھیجنے کے بعد پوری قوم کو حضرت مریم کے مخالف بنا دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کریم کی بارگاہ میں جتنا برگزیدہ ہوتا ہے نا، اس سے آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی ہمارے اوپر آزمائش ہوتی ہے، ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کسی خاتون کے ہاں بغیر خامند کے کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، اس خاتون کو معاشرے میں جینے دیا جائے گا؟ یہ کون تھی؟ یہ مریم تھی، جس نے اللہ رب العزت کی اس آزمائش کو بھی قبول کیا، ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا، اس سے پوچھ لو کہ میں نے کیا کیا۔ جب بستی والوں نے تنگ کیا نا، تو کیا یہ کیسے بولے گا، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، مہد میں، کیسے پوچھو یہ بولے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بولے بھی، اپنی ماں کی عطرت اور عصمت کو بھی پاکیزگی میں بیان کیا، اللہ کی حکمت کو بھی بیان کیا، اپنے نبی ہونے کو بھی بیان کیا، آنے والی خبریں بھی دیں جو ان کی اوپر آنی تھی، ان سب کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا برگزیدہ تعارف بیان کیا، حضرت موسیٰ کا تعارف بیان کیا، حضرت اسماعیل کی برگزیدگی صدیقیت ہونے کا ذکر کیا، حضرت ادریس کا ذکر کیا۔ انسان کی موت کے بعد جینے پر حیرانگی، کیسے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ مکہ والوں کو بڑی حیرانگی آتی تھی اس بات کے اوپر۔ ارشاد فرمایا، اٹھو گے، پھر قیامت کے دن تمہیں پیش کیا جائے گا، پھر تمہیں مجرموں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، پھر تمہارے کان، ہاتھ اور ناک کے اوپر موریں لگائی جائیں گی، پھر تم سے پوچھا جائے گا دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ آیتوں کا انکار کرو۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا، دنیا میں شیطان کفار پر مسلط کیے جاتے ہیں ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے، قیامت تو متقین کا دن ہوگا، خوشحالی میں ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، مجرموں کو صف کی صورت میں لایا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ بڑی برکت والی، جب بھی کسی کے اوپر تلخ مشکل وقت آئے اسے چاہیے کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے، مشکل چھٹ جاتی ہیں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کے اوپر انتہائی کٹھن وقت آیا تھا، اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی تھی۔ ابتدا میں قرآن نے اپنا تعارف بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ وادی اس میں مقدس میں جانے کا اور قرآن لینے کا، اور پھر حضرت موسیٰ کو یہ کہنا کہ اپنے پاؤں اتار کے آؤ، آگے وادی مقدس ہے، اسی سے ہم مسجد میں جوتے اتار کے آتے ہیں، اپنے جوتے اتار کے آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کو بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے نعلین اتار کے آؤ۔
کیونکہ تم نے کچھ لینا ہے، حاضر ہونا ہے۔ بڑی ادب و احترام بڑی پیاری چیز ہے، یاد رکھ لیجئے، بڑوں کے ہاں بھی جاؤ نا تو ادب و احترام کا خیال رکھا کرو۔ قرآن کو ہم اوپر اس لیے رکھتے ہیں، ادب اس لیے کرتے ہیں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی عربوں میں یوں کیا جاتا ہے، تو آپ عرب اپنی جگہ پہ جواب دے ہوں گے، ہم اپنی جگہ پہ جواب دے ہوں گے، ادب کا تقاضا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جیسی شخصیت کو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وادی مقدس ہے، یہاں پہ اپنے جوتے اتار کے آنا۔ اس لیے ہم جو وضو کر کے اس کو پکڑتے ہیں، قرآن کو اوپر رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ مقدس کتاب ہے، تو ادب کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ادب کے اوپر اللہ رب العزت نے اجر بھی لازمی رکھا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پھر دعائیں ہیں، جب وہ لیا نا تو قوم کی طرف واپس پلٹے، کہا یا اللہ میری لکنت، میری زبان کو کھول دے، وہ جو بچپن میں کوئلے رکھے تھے نا زبان کے اوپر، وہ لکنت ہے، اس کو کھول دے تاکہ میری بات کو سمجھ جائے۔ ان دعاؤں کا ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بچپن کی یاد دلائی گئی۔ تمہیں یاد ہے کہ جب تم کچھ کر نہیں سکتے تھے، تمہاری ماں کو بھیجا گیا، تمہارے اس گھر میں تمہاری پرورش کروائی گئی جہاں پہ انکاری لوگ تھے، فرعون کے گھر میں، تمہاری ماں کو بھی کہا گیا صندوق میں رکھ کے چھوڑ دینا، اس نے ایسا ہی کیا، تو یہ ہماری آزمائش تھی تمہارے اوپر، اس قصے کو بیان کیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا زمین میں تمہیں واپس ہی پلٹنا ہے، اسی سے اٹھایا گیا، اسی میں تمہیں واپس پلٹنا ہے۔ فرعون کے حوال ذکر کیا گیا، جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مکالمہ، پھر جادوگروں کا پلٹ کے حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لانا، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر موسیٰ کو مصر سے ہجرت کرنے کا حکم کہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکل جائیے۔ جو ہی نیل کراس کیا نا تو فرعون پیچھے تھا، موسیٰ آگے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے لیے راستے بنا دیے، اس کا ذکر۔ پھر فرعون اس میں غرق ہو گئے، اس کا ذکر۔ پھر بنی اسرائیل وہاں سے نجات سے نکلے، ان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ہارون جب حضرت موسیٰ وہ کتاب لینے اللہ کریم کی بارگاہ میں گئے تو قوم کو اپنے بھائی ہارون کے سپرد کیا، پھر قوم ان کی بات نہ مانی، ان کے مکالمے کا ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو ہی طور سے وہ واپس لے کے آئے، پھر سخت غصہ آیا کہ قوم نے اس کے بعل کی جو ہے نا وہ عبادت، بچڑے کی عبادت کرنا کیوں شروع کر دی۔ اسی طرح حضرت ہارون کو غصے میں پکڑ لیا، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ سے پہاڑیوں کا سوال کرتے ہیں، یہ پہاڑوں کی کوئی کیفیت نہیں ہے، ارشاد فرمایا یہ دھونی کی طرح اڑیں گے جب اللہ رب العزت کا حکم آئے گا۔ قیامت کے مناظر ذکر کیا گیا، فرمایا کوئی نفع نہیں دے سکے گا کسی کو قیامت کے دن سوائے اللہ رب العزت کے، اللہ بہت بلند ہے۔ ارشاد فرمایا رسول آپ قرآن کے لینے میں جلدی نہ کیجئے گا، کیا کریں جس نے آپ کو طرف بھیجا ہے وہی آپ کو یاد کروائے گا۔ پھر آدم و ابلیس کے اس قصے کا یہ ذکر کیا گیا، ارشاد فرمایا آخر میں سورہ طٰہٰ کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا، بڑی مضبوط آیت مبارکہ ہے، یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ ان کی معیشت تنگ کر دے گا، کھانا پینا ان کا تنگ کر دے گا، قیامت کے دن یہ اندھے ہو کے اٹھیں گے اور آنکھیں دنیا پہ ملتے، قیامت کے دن اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھیں گے۔ یا اللہ ہماری تو دنیا میں آنکھیں تھی کدھر گئیں؟ ارشاد فرمایا دنیا میں تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، آج میں نے تیری آنکھیں چھین لی، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر آگے حضرت سورہ انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ انبیاء کی ابتدا میں بھی قیامت کا ذکر، زمین کے اندر سارے علم، زمین و آسمان کے جتنے بھی ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں، کتنی ہی بستیاں ہم نے برباد کی ہیں ان کے انکار کرنے کی وجہ سے۔ ظالم کو اب تو مہلت دی جا رہی ہے، قیامت کے دن ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ کائنات کی کاریگری ہے، بہت ساری جو نیچرل فنامناز ان کو ذکر کیا گیا، جس میں درخت کا ذکر کیا گیا، پھولوں کا تذکرہ ہے، جس میں کھیتیوں کا تذکرہ ہے، پہاڑوں کا تذکرہ ہے، درخت، اور اس میں ہوا کا تذکرہ ہے، آگ کا تذکرہ ہے، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا کبھی سوچا کہ ان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین تہ در تہ کس نے بنائی؟ صرف تمہارے لیے۔ آسمان کو بغیر پھٹن کے کس نے بنایا؟ صرف تمہارے لیے اللہ نے بنایا۔ اور پھر بھی رات اور دن کا ہیر پھیر تم دیکھتے ہو کہ یہ رحمان کے ہاتھ سے آتا ہے، لیکن تم اس کو مانتے نہیں ہو، تم عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہو، اور یہ عیش و عشرت کا سامان تو چند دنوں کے لیے آتا ہے اور بھی عارضی ہوتا ہے، کل قیامت کے دن یہ تمہیں سب کچھ بھگتنا ہوگا، اللہ رب العزت کی حضور تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔